الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کل کے درس میں ان آیات پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور آیات کے معانی و مفاہیم کو واضح کرتے ہوئے اس بات پر دلیل و استدلال اور وجہ استدلال ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالی صفت علم سے موصوف ہے. باتیں کافی تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہیں. من باب الفائدہ آج میں سرسری بس بطور اشارہ اللہ تعالی کے صفت علم کے تعلق سے دلائل عقلیہ کا بھی ذکر کر دوں، جبکہ یاد رہے کہ اس بات عقیدہ و علوم العقیدہ و امور العقیدہ و مسائل العقیدہ کے لیے اصلاً دلیل سمعی و نقلی ہی ہے اور وہی کافی ہے. مگر من باب الاعتبار ومن باب زیادتی الطمانیہ، اور یہ بات درست بھی ہے کہ عقل سلیم عقل شرع اور صحیح نقل کے مخالف و مضاد و منافی ہے بھی نہیں. تو علم باری تعالی کے دلائل عقلیہ میں سے پہلی بات، اللہ تعالی خالق کائنات ہے اور اشیاء کا خلق و ایجاد بغیر علم کے یعنی جہل کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ ایجاد عالم، ایجاد کائنات، مخلوقات کی ایجاد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی علم سے موصوف ہے. لأن صدور الكون وصدور الخلق لا يمكن بغیر علم. دوسری بات کہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور و تأمل کرنے والے پر یہ بات آیا ہوتی ہی ہے کہ مخلوقات کے اندر بڑا احکام و اتقان یعنی بڑا مستحکم نظام بھی ہے اور بہت ہی اس کے اندر پختگی، مضبوطی، عمدگی اور عجیب و غریب خلقت اور عجیب کاریگری ہے
عالم میں، مصنوعات عالم میں، پوری کائنات میں. یہ ہے احکام و اتقان، اور یہ ہے عجیب کاریگری اور اس میں باریک بینی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صانع عالم اور خالق عالم، باری عالم علم سے موصوف ہے، اور اس کا علم کامل ہے اور ہر شے کو محیط ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تیسری بات کہ مخلوقات میں جو علم ہے اور مخلوقات میں جو عالم ہے، وہ ان سے جو علم سے موصوف نہیں ہیں، جو غیر عالم ہیں، دونوں میں علم والا یہ کامل مانا جاتا ہے. اب اگر اللہ جل وعلا جو مخلوقات کا خالق، ان کا رب ہے، ان کا مالک ہے، تو بدیع السماوات والارض اگر علم سے موصوف نہ ہو تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ اس کی مخلوق میں وہ ہے جو اس سے بھی کامل ہے، اور یہ چیز مستحیل. لہذا یہ بھی اس بات پر ایک عظیم دلیل ہے کہ اللہ تعالی صفت علم سے موصوف ہے. اور چوتھی دلیل کہ مخلوقات میں جو علم ہے وہ اللہ تعالی ہی سے مستفاد اور اسی سے حاصل اور اسی کا عطا کردہ، اسی کا دیا ہوا. اس میں جو شبہ کرے وہ ملحد، اور الحاد اور ملحدین کی تردید کے لیے کچھ زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اگر اللہ جل وعلا کو عالم نہ مانا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالی جو پوری مخلوقات کو علم دیتا ہے، وہی علم سے اکثر عاری و معطل ہے، تو پھر فاقد الشیء لا یعطیہ والی بات ثابت آئے گی، اور عقل یہ مانتی اور کہتی اور تسلیم کرتی ہے کہ واہب الکمال احق بالکمال، کہ کمال کو عطا کرنے والا جو اس کمال کا سب سے زیادہ مستحق ہوتا ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. لہذا عقلی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی علم سے اور کمال علم سے اور وسعت علم سے، عموم علم سے، احاطہ علم سے موصوف ہے. اس کے بعد ایک آیت کریمہ کا میں نے ذکر کل ہی کر دیا تھا کہ اگلا سبق یہ ہے، اور وہ ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ترجمہ ہے اس آیت کا کہ اللہ ہی الرزاق، قوت والا، المتین ہے. اس آیت کریمہ میں لفظ الجلالہ تو ہے ہی جو اللہ جل وعلا کا معبود برحق کا علم ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 2 اسم کا اس میں ذکر آیا ہے، اور ان میں کا پہلا ہے الرزاق اور دوسرا ہے المتین۔ اور اس طرح سے اس آیت کریمہ میں جہاں لفظ الجلالہ اللہ جل وعلا کا نام نامی ہے، اس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ الوہیت کاملہ حقہ کا مستحق وہ ہے، اور ساتھ ساتھ الرزاق کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے صفات میں سے رزق روزی دینا، اور المتین کی دلالت متانت پر ہوتی ہے جو اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یہاں ان کا اسم اللہ جل وعلا ہے جو جملے میں مبتدا، اور الرزاق ذو القوة المتین یہ خبر ہے، لفظ الجلالہ عارف المعارف، اور الرزاق ذو القوة المتین سب معرفہ جو خبر من نہیں ہے، اور اس طرح سے معرف یہ ہے معرفت الطرفین جملہ، اور پھر درمیان میں مبتدا اور خبر کے ہوا ضمیر منفصل کا فاصلہ ہے جو تخصیص پر دلالت کرتا ہے، اور معرفت الطرفین ہونا بھی تخصیص کی دلیل، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالی ہی الرزاق، کہ الرزاق ہونا یہ اللہ جل وعلا کے ساتھ مختص ہے، کہ کوئی اور رزاق ہرگز ہے ہی نہیں، اور وہی ذو القوہ ہے کہ قوت کاملہ والا وہی ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی اور ذو القوہ نہیں، اور نہ کوئی المتین۔ یاد رہے کہ الرزاق اللہ تعالیٰ کا اسم، رزق اللہ تعالیٰ کی صفت، جس کا ترجمہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے بہت زیادہ، کہ الرزاق صیغہ مبالغہ ہے، اور اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل وعلا ہی رزاق ہے، الذی یرزق العباد رزقا بعد رزق فی اکثار وسعہ، کہ اللہ تعالی ہی رزاق ہے کہ جو یہ کے بعد دیگرے مسلسل بار بار روزی دیتا ہے، اور وہ بھی کشادگی کے ساتھ، پوری وسعت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ۔ رزاق اس اعتبار سے بھی اللہ تعالی ہے کہ یرزق المطیع من عبادہ والعاصی، اپنے بندوں میں سے مطیع و فرما بردار کو بھی روزی دیتا ہے، حتیٰ کہ نافرمانوں کو بھی روزی دیتا ہے، المومن منہم الکافر، ہاں ان میں سے مومن کو بھی روزی دیتا ہے، کافر کو بھی روزی دیتا ہے، الموحد منہم والمشرک، موحد کو بھی روزی دیتا ہے اور مشرک کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ذوی العقول کو بھی روزی دیتا ہے اور غیر ذوی العقول کو بھی روزی دیتا ہے، انسانوں کو روزی دیتا ہے، حیوانوں کو روزی دیتا ہے، اور اس طرح سے ہر ایک جس کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ رزاق۔ اور رزق کہتے ہیں کہ جس کی مخلوق کوئی بھی ہو، کسے باشد، جس کی اسے ضرورت، اسی کا بخشنا، عطا کرنا، اسی کا نام روزی دینا ہے، اور جو چیز اس کی ضرورت کی اسے دی جاتی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے، بے کسری را، جس کا ہم ترجمہ روزی، خوراک وغیرہ کے لفظ سے کرتے ہیں۔ رزق کی بہت سارے قسمیں ہیں، معنوی، مادی، اسی لیے ہدایت، علم، یہ ساری چیزیں روزی۔
رزق دنوی بھی ہوتی ہے، اخروی بھی ہوتی ہے. اسی لیے تو اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یرزقون فیہا بغیر حساب. اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ہر وہ نفع جو بندے کو ملتا ہے اللہ جل وعلا کی جانب سے، اس کو رزق کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مباح ہو تب بھی رزق اور حرام ہو تب بھی رزق. اس لیے کہ رزق کے بارے میں یہ بات شرعی مسئلہ ہے کہ اگر اس کے طلب، اس کی تحصیل، اس کا کمانا اگر اس کی شرعاً اجازت ہے تو ایسے روزی کو حلال روزی کہا جاتا ہے. اور اگر وہ غیر معذور ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، اس طریق سے، اس ڈھنگ سے، اس اعتبار سے اور اس زاویے سے، اس طریق سے حاصل کرنا، تو اس کو حرام کہا جاتا ہے. وَرِزْقُ اللَّهِ يَشْمَلُ كِلَا النَّوْعَيْنِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. تو یہ ساری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ذو القوہ کا معنی واضح ہے، طاقت والا. اور طاقت والا کہنے سے اللہ جل وعلا کی کمال قوت کا، کہ وہ ایسا قوی ہے اور ایسا قوت والا ہے کہ اس کے قوت میں کمی، کمزوری، اضمحلال، معاذ اللہ کسی بھی نوع کا اس میں نقص ہرگز نہیں آتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ اللہ جل وعلا کے اسماء الحسنی میں سے القوی ہے، لیکن ذو القوہ سے اللہ جل وعلا کی صفت کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں سے ایک صفت القوہ. فإن اللہ تعالی موصوف بصفت القوہ المتین، جو اللہ کا اسم ہے اور متانہ سے مشتق ہے. اور المتین کا کیا معنی ہے؟ المتین کے معنی زور آور. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے الشدید سے. فالمتین بمعنی الشدید. اور اس کی اگر اردو میں ہم ترجمانی کریں اس کے معنی کی تو ہاں زور آور سے کر سکتے ہیں. فعلى كل حال في هذه الآية إثبات اسمين لله جل وعلا من اسماء الحسنى. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى میں سے اللہ تو ہے ہی الرزاق اور المتین ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رزق اور متانہ، یہ دونوں صفتیں اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں. اور جو بھی کتاب و سنت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت ہو، ان پر ہم بلا تحریف اور بلا تعطیل اور بلا تکییف اور بلا تمثیل ایمان رکھتے ہیں. ھذا هو ایمان و منہج اہل السنہ والجماعہ فی باب الصفات والاسماء. یہی ہم اہل سنت والجماعت اہل حدیثوں کا عقیدہ و منہج ہے اسماء و صفات کے بارے میں. اور یہی نکتہ اصلاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ تمام آیات جو ابھی کے بعد دیگرے لا رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں سابقہ بیان کردہ اصول و قواعد و منہج میں یہ تمام آیاتی صفات و نصوصی صفات شامل و داخل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. میں اپنے سامعین میں سے جو دلچسپی رکھنے والے ہیں ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اس درس کو سن کر کے آپ مستفید ہوں. وإن كان ما أقول في توضيح الآيات حقا وثوابا فمن الله، وإن حصل مني هناك خطأ فمني ومن الشيطان.
واللہ تعالی هو المستعان وصلی اللہ علیہ وسلم.